Welcome to lecture number 40 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے پوائسون ڈسٹریبیوشن ڈسکس کی. اس کے علاوہ پرابیبلٹی کے ایلیمنٹری پرابیبلٹی کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس بھی ان پاسنگ ان کا ذکر ہوا. آج کے لیکچر میں دو باتیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. ایک تو پوائسون ڈسٹریبیوشن کا فنکشن جو مائکروسافٹ ایکسل میں استعمال ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے پرابیبلٹی کیلکولیشنز کیسے کی جا سکتی ہیں، اس کا ہم سنٹیکس دیکھیں گے. اس کی اگزامپل ایک میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. اس کے علاوہ نارمل ڈسٹریبیوشن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور اس میں کئی سوالات اور ایکسل کے فنکشن بھی استعمال کیے جائیں گے. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. دس از پیٹرنس آف پرابیبلٹی بائنومیل پوائسون اینڈ نارمل ڈسٹریبیوشنز پارٹ 4. اب سب سے پہلے پوائسون کا ورک شیٹ فنکشن، اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ریٹرنس دا پوائسون ڈسٹریبیوشن. A common application of the Poisson distribution is predicting the number of events over a specific time, such as the number of cars arriving at a toll plaza in 1 minute. یہ آپ کو ایک ایگزامپل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ پوائسون ڈسٹریبیوشن کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے. کہ مثلا ایونٹ ہے کہ خاص ٹائم پہ ٹول پلازا پہ کتنی کارز ارائیو کر رہی ہیں، کتنی کارز پہنچ رہی ہیں. تو دس از ون ٹیپیکل ایگزامپل آف دس ڈسٹریبیوشن. تو اس کا سنٹیکس دیکھیے. سنٹیکس کیا ہے؟ پوائسون اور پھر اس کے 3 پیرامیٹرز ہیں جن میں آپ ایکس از دا نمبر آف ایونٹس، مین از دی ایکسپیکٹڈ نومیرک ویلیو، اور کمیولیٹو از دا لاجیکل ویلیو دیٹ ڈیٹرمنس دا فارم آف دا پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ریٹرنڈ. یہ کمیولیٹو وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ ہم نے بائنومیل ڈسٹریبیوشن میں بھی اس کو استعمال کیا تھا. تو یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کمیولیٹو کا پیرامیٹر ٹرو سیٹ کر رہے ہیں، یعنی ایز ان پٹ آپ ٹرو دے رہے ہیں، تو پوائسون فنکشن ول ریٹرن دا کمیولیٹو پوائسون پرابیبلٹی that the number of random events occurring will be between 0 and x inclusive. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ 0 and x inclusive جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ at the most x، یہ وہی بات ہے کہ 0 سے لے کے x تک کی ویلیوز، x بھی اس میں شامل ہے. If false, it returns the Poisson probability mass function that the number of events occurring will be exactly x. تو آئیے اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کریں. آپ نے دیکھا کہ پوائسون فنکشن بھی ایگزیکٹلی وہی ٹائپ کا فنکشن ہے جو ہم نے بائنوم ڈسٹ کا فنکشن ہم نے کیا تھا پچھلے لیکچر میں، بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا. اس میں بھی پیرامیٹرز کے علاوہ ایک پیرامیٹر تھا کمیولیٹو کا جس میں وہ ٹرو اور فالس کی ویلیوز تھیں. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹرو کی ویلیو دے رہے ہیں تو آپ کو جواب ملے گا کہ probability آف occurrences from 0 to x، اور اگر آپ فالس دے رہے ہیں تو اس میں ایگزیکٹلی x ویلیو کی probability آپ کو ملے گی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہ ایک ایگزامپل آپ کے لیے پوائسون فنکشن کی کہ جس میں x مین اور کمیولیٹو، اور اس میں ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں نمبر آف ایونٹس از 2، ایکسپیکٹڈ مین از 5، اور پھر اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں پوائسون بریکٹ پھر A3 which is the number of events semicolon A4 that is the expected mean پھر true which means we want the values including the value of x اور پھر بریکٹ. تو اس کا جواب ہے 0.124652، اور یہ ساتھ ایکسپلینیشن ہے کہ کمیولیٹو پوائسون پرابیبلٹی ود دا ٹرمز ابو، یعنی ٹرمز کیا ہیں کہ نمبر آف ایونٹس 2، ایکسپیکٹڈ مین 5.
Let me say a word here. یہ آپ نے دیکھا کہ پوئسون فنکشن بھی بڑا آسان فنکشن ہے اور کتنی آسانی سے یہ ویلیو ہماری نکل آئی. All that you have to do is to give the two parameters and specify whether you want true or false. اگر آپ کو ویلیو چاہیے انکلوڈنگ ایکس تو ٹرو اسپیسیفائی کریں. اگر ایگزیکٹ ویلیو کی پرابیبلٹی چاہیے دین یو اسپیسیفائی فالس. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. وہی ایگزامپل اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ود دا ڈفرنس کہ اب آپ نے پیرامیٹر فالس یہاں پہ اسپیسیفائی کیا. نمبر آف ایونٹس بھی ہوئی ہے 2. ایکسپیکٹڈ مین از 5. Formula is exactly the same but with the difference that cumulative is specified now as false. اور آنسر نوٹ کریں کہ cumulative Poisson probability with the terms above آپ کیا ہے 0.084224337. تو یہ probability آپ نے exactly 2 ایونٹس کی آپ نے نکال لی. تو یہ 2 ایپلیکیشنز آپ نے دیکھا کہ پوئسون فنکشن کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ ٹرو اسپیسیفائی کریں یا فالس اسپیسیفائی کریں. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں. اب کچھ باتیں نارمل ڈسٹریبیوشن اب شروع ہو رہی ہے تو نارمل ڈسٹریبیوشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا لیٹ می انٹروڈیوس واٹ دا نارمل ڈسٹریبیوشن از اور کیوں ہم اسے اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کی کیا شیپ ہے, کیا اس کی سگنیفیکنس ہے, کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ. جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ ایک خاص سچویشن میں جہاں پہ آئدر اور سچویشن ہے, پرابیبلٹی دی ہوئی ہے, پرابیبلٹی اور سکسیس نمبر آف سکسیسز بھی دیا ہوا ہے, تو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا استعمال ہم کر رہے ہیں. اس میں کچھ لمیٹیشنز تھیں کہ 0.5 کی پرابیبلٹی تک آپ جا سکتے تھے. پھر نیکسٹ کیس میں یہ ریسٹرکشن ہو گئی کہ ہمارے پاس صرف مین ویلیو از گیون, وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ دا پرابیبلٹی آف اکرنسز. تو اس میں پوئسون ڈسٹریبیوشن کا استعمال ہوا کہ آپ مین ویلیو اسپیسیفائی کر دیں. اب یہ جو ڈسٹریبیوشنس ہیں اگر ایک خاص لمیٹڈ سیمپل پہ اپلائی ہو رہی ہیں تو اٹس فائن, یہ آپ کو صحیح جواب دیں گی. لیکن ایک بات ہے کہ جب سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے, لارج پاپولیشن ہوتی ہے, تو وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے دیٹ دیز ڈسٹریبیوشنز دین آر مور اور لیس دے آر اپروکسیمیٹڈ ٹو دا نارمل ڈسٹریبیوشن. اور نارمل ڈسٹریبیوشن کس ڈسٹریبیوشن کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ڈیٹا بڑا ہی ایونلی آرگنائزڈ ہے, اور اگر آپ اس کی ریلیٹو فریکوینسی بنائیں, پرسنٹ ریلیٹو فریکوینسی کا کرو ڈرا کریں, تو وہ کرو ایک بیل شیپڈ کرو بن جاتا ہے جس کی دونوں سائڈز اسینشلی سیمیٹریکل ہوتی ہیں. تو نارمل ڈسٹریبیوشن وی ول سی سون کہ اس کی شکل کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم استعمال کریں گے. سب سے زیادہ استعمال ہونے والی probability distribution is the normal distribution. تو آئیے سب سے پہلے پیٹرنس کی بات کی جائے کہ what type of patterns, یہ وہ باتیں جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں, کچھ اس سلائڈ پہ بھی ان کا ذکر ہے. So let's go back to the slide. کہ binomial اور Poisson situations کیا تھیں کہ either or, number of times could be counted. پھر وہ جو پرابلم تھا انڈر ویٹ باکسز والا, وہ کینڈی پرابلم تھا, اس میں اب ایک ڈفرنس ہے کہ دیر از اے میجرمنٹ آف ویٹ. ایگزیکٹلی ایونٹس کی اکرنس ڈسکریٹ نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ بائنومیل اور پوئسون دونوں میں ڈسکریٹ پرابیبلٹیز کیلکولیٹ ہوتی ہیں, ڈسکریٹ ایونٹس ہیں, اور ان کو ڈسکریٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنز بھی کہا جاتا ہے. اب یہ پرابلم وہ کینڈی والا جہاں ایپل کینڈی کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور باکسز انڈر ویٹ
باکسز پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو اس پرابلم میں جب ویٹ کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اٹ از ناٹ اے ڈسکریٹ سچویشن بیکاز ویٹ از ناٹ اے ڈسکریٹ ویریبل. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا ڈسکریٹ اور کنٹینیوس ویریبلس, اور اس میں خاص طور پہ یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ویٹ از اے کنٹینیوس ویریبل. تو یہ کینڈی پرابلم از اے کنٹینیوس پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن. آئیے آگے چلیں. لیٹ می say a word before I explain this slide. اب ہم ایک ٹپکل پروڈکشن پرابلم کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس میں a certain number of weight per bag اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور سیمپلس ڈرا کیے گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ مشین پراپرلی پیک کر رہی ہے یا نہیں. تو اس میں ایک رینج جو سیمپل ڈرا کیے گئے اس میں ایک رینج آف ویٹ پایا گیا. ڈفرینٹ بیگس ایٹ ڈفرینٹ ویٹس. ان بیگس کا یہ جو ویٹ کا سیمپل تھا اس کو اینالائز کیا گیا, اس کی ایک فریکوینسی ڈیولپ کی گئی. تو دس از آور اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ ایک سیمپل ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے, وہاں پہ ایک ویٹ کا رینج ہے وچ گیوز اس این آئیڈیا کہ ویٹ پر بیگ کی ویریشن کیا ہے. تو اس کیس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, ڈفرینٹ پرابیبلٹیز ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. یہ کئی ایگزامپلس اس کی آپ لیٹر آن ڈفرینٹ سلائیڈس دیکھیں گے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیسے ہم ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور کیسے ہم ان کو حل کریں گے. تو آئیے پہلے جو بیسک ڈیٹا ہے اس کو اسٹڈی کریں, دیکھیں کہ بیسک انفارمیشن ہے کیا. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. اب دیکھیں یہاں پہ پہلا کالم فریکوینسی بائی ویٹ اور دوسرے کالم میں نمبر آف بیگس دیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جو پہلا انٹرول ہے دیٹ از 503 to 505 جس میں پڑھ ہم اس طرح سے رہے ہیں کہ 503 to بٹ انڈر 505. اور یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس قسم کی جب کلاس انٹرولس کی سچویشنس ہوتی ہیں تو ان میں آپ 0.5 کو ٹریٹ کریں کہ جو لوور باؤنڈ ہے 0.5, ان ادر ورڈس 504.5 ہم یہاں ٹریٹ کریں گے. اور نیکسٹ سلیب دیکھیے 505 to 507, پھر 507 to 509. تو اس طرح سے یہ سلیبس چل رہے ہیں اور آخری سلیب ہے 515 to 517. ایک بات نوٹ کریں کہ کلاس انٹرول ہیئر از اونلی 2 grams. یہ وزن جو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ گرامس میں ہے. پھر رائٹ سائڈ پہ دیکھیے دوسرا کالم نمبر آف بیگس. اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ پہلی رو میں دیٹ از 503 to 505 کا جو کلاس انٹرول ہے اس میں 2 بیگس سیمپل سے پتہ لگا کہ 2 bags had weight between 503 and 505. 12 had weight between 505 to 507. تو اس طرح سے 21 bags نیکسٹ انٹرول میں, 29 اس سے نیکسٹ والے انٹرول میں, پھر 23, پھر 11, پھر 2. اس ڈیٹے کو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے. ایک خاص بات کہ ایک خاص طریقے سے ڈیٹا انکریز ہو رہا ہے, یعنی جب 503 to 505 کی بات ہو رہی ہے تو اونلی 2 bags, اور اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ 515 to 517 بھی 2 بیگ ہیں, پھر 505 to 507 12, اور 513 to 515 11. پھر واپس آئیے 507 to 509 is 21, اور 511 to 513 is 23, اور 509 to 511 یہاں نمبر از 29. اور یہ ایز یو کین سی یہ مڈل سلیب ہے اور مین آف دس فریکوینسی از بٹوین دس, یو ول سی لیٹر کہ یہ مین یہاں پہ 510 ہے. تو یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی نمبر آف بیگس کی. تو آئیے آگے چلیں. یہ میں نے آپ کی ایلیبوریشن کے لیے یہ گراف ڈرا کیا, اینڈ ریمبر یہ گراف اسی طریقے سے ڈرا کیا گیا جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے وہ چارٹ کا
آئیکن اس کو کلک کرنا ہے اینڈ دین یو ول سلیکٹ, اور یہاں پہ میں نے بار چارٹ سلیکٹ کیا اور یہ فریکوینسی آن دا وائی ایکسس اور ویٹ آن دی ایکس ایکسس. تو اس کی شکل ذرا دیکھیں آپ, یہ بار چارٹ جو ہے کہ یہ ڈفرینٹ کالمز جو آپ نظر آ رہے ہیں, کالم چارٹ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں دونوں سائڈز بڑی سیمیٹریکل نظر آ رہی ہیں, حالانکہ ڈیٹا تھوڑا بہت فرق تو تھا. ایک سینٹر میں کالم نظر آ رہا, پھر اس کی ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ دو کالمس ہیں, although not exactly of the same height but they appear to be very similar. پھر دوسرے سلیبس دیکھیے 507 اور 515 والے جو کالمس ہیں وہ بھی کلوز ٹو ایچ ادر, ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم ویلیوز, لیکن کالم ایسے لگ رہا ہے کہ تقریباً ایک ہی ہائٹ ہے. اور لاسٹ جو دو کالم ایکسٹریمس میں ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویری سملر. اور یہ اس کو اگر ہم کرو یہاں ڈرا کریں کرو کے طور پہ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک بیل شیپڈ کرو بن رہی ہے. تو دس کرو اگر ہم اس کو پرسنٹ فریکوینسی میں کنورٹ کر لیں, ریلیٹو فریکوینسی میں کنورٹ کر لیں, تو وہ ہماری پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن بن گئی. لیٹ می سے another word here, کہ آپ شروع ہوئے فریکوینسی سے, اس کو آپ نے ڈرا کیا. اب اس فریکوینسی کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ان ریلیٹو فریکوینسی, یعنی پرسنٹ ریلیٹو. پھر اس پرسنٹ فریکوینسی کا جو یہاں پہ ہم بار چارٹ یا ہسٹوگرام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہم نے بنایا یہاں پہ, تو اس کو اگر ہم کرو میں کنورٹ کریں تو وہ ایک پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کرو بن جاتی ہے. یہ شیپ جو یہاں پہ آپ کو اندازن نظر آ رہی ہے, وہ کرو تو ابھی ڈرا نہیں کی گئی, بٹ یو کین آلریڈی سی دیٹ دیر از اے کرو اراؤنڈ the different columns, اور اس کی شکل نظر آنے لگی ہے ذہن میں کہ یہ بیل شیپڈ ہے. تو یہ پرسنٹ فریکوینسی میں جب یہ فگر کنورٹ ہو جائے گی ریلیٹو فریکوینسی, تو دیٹ ول بی یور پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن. اور اس شکل میں جب یہ ہوگی تو یہ شیورلی اٹس اے نارمل ڈسٹریبیوشن. یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی ٹپکل شکل ہے. وی ول سی لیٹر آن ادر سلائڈس کہ اصل میں جو پراپر اسموتھ کروس ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن کی, وہ کس شکل میں آپ کو نظر آئیں گی. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ 2 different types آف ڈسٹریبیوشنس. تو ایک تو ہے نارمل ڈسٹریبیوشن, اور نارمل ڈسٹریبیوشن یہ یہاں پہ ایز نیو ڈسٹریبیوشن یہاں آپ کو دکھائی جا رہی ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کافی اسپریڈ ہے. اس کے ایکس ایکسس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ویلیو, دس آئی ول ایکسپلین لیٹر کہ زیڈ ویلیو کیا ہے. یہ اصل میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ڈسٹینس ہے فرام دا مین. مثلا جہاں 1 آپ کو نظر آ رہا ہے تو 1 شوز دیٹ دس از 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اوے فرام دا مین. اور یہ نمبر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ان کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا ہے, اور درمیان میں نوٹ کریں کہ 0 کی ویلیو ہے, وچ مینس کہ دا مین از 0. اس ڈسٹریبیوشن کو جو بلو کلر میں یہاں پہ ڈرا کی گئی ہے اس کو اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کہا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس ڈسٹریبیوشن کو آپ ایز اے ریفرنس استعمال کر کے تو اپنی ساری کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. آپ اپنی نئی ڈسٹریبیوشن کو اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے زیڈ ویلیوز ڈیولپ کر لیں, اینڈ ونس یو ڈیولپ دا زیڈ ویلیوز دین یو گو ٹو دا اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن اینڈ یو کین لک اپ دا پرابیبلٹیز. تو یہ کرو جو آپ کو دونوں کروس نظر آ رہی ہیں, ان میں ایک خاص بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں اینڈز پہ کرو ایکس ایکسس کو جا ملی ہے, بٹ لیٹ می پوائنٹ آؤٹ دیٹ اٹ از ناٹ سو. نہ یہ بلو کرو وہاں پہ ایکس ایکسس کو ملی ہے اور نہ
ریڈ کرو ایکس ایکسس کے ساتھ ملی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لیٹ می ایکسپلین دس. کہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ جو کرو کا ایریا ہے دیٹ از دا پروبیبلٹی آف اکرنس. ٹوٹل ایریا کرو کا دیٹس اکول ٹو 1. اب اگر آپ مین سے ٹو دا رائٹ جاتے ہیں اور یہ زیڈ ویلو وچ گیوس یو ان دا اسٹینڈرڈ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں یہ آپ کو بتا رہی ہے کرو کہ یہ 1 stands for 1 standard deviation from the mean اور 2 for 2 standard deviations 3 4 5 آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جیسے یہ ڈرا کیا گیا ہے. تو اب اگر 5 پہ جا کے ہم یہ کہیں کہ what is the probability of values beyond this value جہاں پہ z is equal to 5 تو کیا probability ہے؟ تو پتہ لگے گا کہ دیر آر ڈیفینیٹلی ویلیوز وچ کین اکر بیونڈ دا ویلیو آف زیڈ اکول ٹو 5 اور although the probability will be very small but nevertheless there will be some values. تو اس کو اگر آپ آگے لے جائیں مثلا 5 سے 6 اگر ڈرا کریں پھر بھی پتہ لگے گا کچھ very little probability but some values left. تو اس طرح سے اس کو اگر آگے لیتے جائیں گے تو کرو ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی. ان ادر ورڈز کہ کرو ول نیور میٹ دا ایکس ایکسس. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نوٹ کریں. دا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کرو, probability distribution curve for the normal distribution, although it appears that it has met or it's touching the x-axis, the real situation is that it will never touch the x-axis. یہ بڑی خاص یاد رکھنے والی بات ہے. اور جتنا مرضی آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں تو still you will find that there are values, ایک probability of occurrence, although very very small but it's there. اب اس سے ایک دوسری بات نکلتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر probability of occurrence اتنی کم ہے تو why do we have to go to these values? Why do we have to go to z equal to 5? یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو ہم ڈفرینٹ کوشچن جب ہم کریں گے تو آپ کو probability جب نظر آئیں گی ویلیوز تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آلریڈی جب z کی ویلیو 3 کے برابر ہو جاتی ہے تو موسٹ آف دا ویلیوز فال ود ان دا رینج 0 to z اور 0 to -z. یعنی کرو کا جو مین ایریا ہے more than 99% that is already between these values. تو پریکٹیکل جو اپلیکیشنس ہیں ان میں آپ ویلیوز گریٹر دین z جنرلی استعمال نہیں کریں گے. But it's good to know that there is a probability that there are such values. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اب فردر یہاں پہ ایکسپلینیشنس کہ بلو کرو جو ہے اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو ود مین 0, اسٹینڈرڈ ڈیویشن 1 اور وائی ایکسس پہ probability ویلیوز تھیں, ایکس ایکسس پہ z that is measurement values. Each point on the curve corresponds to the probability p that a measurement will yield a particular z value. Let me repeat this again. Each point on the curve corresponds to the probability p that a measurement will yield a particular z value. اور درمیان میں within brackets لکھا ہوا ہے value on the x axis. So let me explain this also. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کرو پہ کوئی بھی پوائنٹ پک کرتے ہیں تو اس پوائنٹ سے اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں perpendicular line towards the x axis تو وہ ایک z ویلیو وہاں آپ کو ملے گی. اس z ویلیو سے رائٹ سائڈ پہ جو کرو کا پارٹ ہے اس کا ایریا gives you the probability that the value will be greater than that value which corresponds to this z value. یہ آپ سوال جب کریں گے پھر فردر کلیئر ہوگا. اس پوائنٹ پہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ z ویلیو بھی ایک x ویلیو کو کورسپونڈ کر رہی ہے. چونکہ z ویلیو کیسے نکالی جا رہی ہے کہ x مائنس مین ڈیوائڈیڈ بائی
the standard deviation. یہ ہم دیکھیں گے کئی ایگزامپلس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو it means کہ z value corresponds to a certain x value, or if you have the x value then you can find out the z value, اور وہاں سے probability بھی نکل آئے گی, curve کا ایریا انڈر ڈائریکٹلی مل جائے گا. تو آئیے واپس چلیں. اب نارمل ڈسٹریبیوشن کی ڈیفینیشن ہے. نارمل ڈسٹریبیوشن میں probability in number from 0 to 1 اور percent probabilities کیا ہیں کہ multiply p by 100, area under the curve must be 1. Note how the probability is essentially 0 for any value z that is greater than 3 standard deviations away from the mean on either side. تو یہ میں essentially 0 کا مطلب ہے کہ تقریباً probability 0 کے برابر ہے. یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اب اس میں mean gives the peak of the curve, standard deviation gives the spread. اب اگر ہم ویٹ ڈسٹریبیوشن کیس کو دیکھیں جس کا ہم نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھی, تو اس میں مین کی ویلیو تھی 510 گرامس, اسٹینڈرڈ ڈیویشن واز 2.5 گرام. اب پہلا سوال یہاں ریز ہو رہا ہے کہ واٹ پرپورشن آف بیگز وے مور دین 515 گرامس, اور ساتھ ہی اس کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ proportion of area under the curve to the right of 515 gram gives this probability. آپ کو ٹپکل ایک سوال دے دیا گیا, مین کی ویلیو دی گئی ہے 510 ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن بتا دی گئی 2.5 گرام ہے. اب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ 515 اگر ویٹ ہے تو اس ویٹ سے زیادہ کیا probability ہے that the bag will have a weight greater than 515 grams. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جواب کیسے نکالنا ہے کہ کرو کا ایریا اس پوائنٹ سے آن ورڈس 515 پہ جا کے زیڈ ویلیو ہم نے ڈھونڈنی ہے. اس زیڈ ویلیو سے ٹو دا رائٹ جو ایریا کرو کے نیچے نکلتا ہے that will give us the probability. تو آئیے آگے دیکھیں کیسے یہ کیا جا رہا ہے. تو ایریا انڈر دا اسٹینڈرڈ نارمل کرو یہ ایکسپلین اب کیا جا رہا ہے کہ ٹیبل gives the area under one tail. یہ ٹیبل وہی ہے, ہر کتاب میں نارمل ڈسٹریبیوشن کا ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ اس اسٹینڈرڈ کرو کی ایکسپلینیشن ہے. اب اس میں زیڈ ویلیو کیسے دی ہوئی ہے کہ رینجز بٹوین 0 اینڈ 4. پہلے کالم میں یہ ویلیو دی ہوئی ہے, اسٹارٹس ود 0 اینڈ اینڈز ود 4, پورا رینج ہے. اور یہاں بھی وہی بات کہ کیوں لمٹ کر دیا گیا اپ ٹو 4. لیٹ می ایکسپلین دس. کہ لمٹ اس لیے کر دیا گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ z equal to 4 کی کیلکولیشن کریں گے کہ ایریا انڈر دا کرو کیا ہے, تو پتہ لگے گا کہ نیئرلی 0, یعنی اتنا منیمل سا ایریا نکلے گا, اتنی مائنر سی پرابیبلٹی نکلے گی, تو کوئی سینس نہیں بنتا کہ z کی ویلیو ایسی ٹیبولیٹ کی جائے کہ جو 4 سے زیادہ ہو, 4 سے زیادہ ہو. تو اس وجہ سے جتنے بھی ٹیبل کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان میں z کی ویلیو از اونلی اپ ٹو 4. اینڈ ایز آئی پوائنٹڈ آؤٹ ارلیئر, in most practical applications you will not have z values greater than 3. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. دوسری بات کہ اس میں ایک سائڈ پہ تو 0 اور 4 دیا ہوا ہے, اور دوسری سائڈ پہ 0 اینڈ 0.09 اس رینج میں ویلیوز دی ہوئی ہیں, وہ بھی زیڈ ویلیوز ہیں. اور کیوں دی ہوئی ہیں کہ اگر درمیان میں آپ نے کوئی ویلیو نکالنی ہے تو دین یو کین بٹوین 0 اینڈ 0.9 کا آپ کے پاس رینج ہے, لیٹ سے 3, اور پرابیبلٹی آپ زیڈ ویلیو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں 3.09, تو آخری کالم میں جائیں گے آپ 3 کو پہلے سلیکٹ کر کے z equal to 3, پھر لاسٹ کالم میں جائیے اور وہاں جا کے جو انٹرسیکشن بنتا ہے
اس ویلیو کو پک کریں گے آپ. یہاں ایک ایگزامپل اب آپ کے لیے چھوٹی سی کہ فائنڈ ایریا انڈر ون ٹیل فار زیڈ ویلیو آف 2.05. تو کیسے اس کو کہا جا رہا ہے, کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ لوک ان کالم 1, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ زیڈ ویلیو 0 to 4 اس کالم میں ہے. اس کالم میں آپ نے جا کے تو فگر 2 کو ڈھونڈنا ہے, وہ آپ نے ڈھونڈا. اب آپ کی زیڈ ویلیو ہے 2.05. سو نیکسٹ آپ کیا کریں گے کہ لک ان دا کالم فار 0.05, تاکہ آپ اس کو اس طرح سے پھر یہ پڑھیں گے کہ 2 از ان کالم 1 اینڈ دین یو ہیو سلیکٹڈ اندر کالم جہاں پہ 0.05 کی ویلیو تھی, اور گو ٹو دی انٹرسیکشن آف 2 اینڈ 0.05. تو یہ جو انٹرسیکشن ہے, دس ول گیو یو دی ایریا which is the cumulative probability of a value greater than 2.05. اور یہ ویلیو یہاں پہ دی ہوئی ہے 0.02018 اور 2.018. Let me repeat this once again تاکہ سمجھ میں بات آ جائے کہ اب ہم probability نکالنا چاہتے ہیں. Z ویلیو دی ہوئی ہے, سب سے سمپل سوال تھا یہ 2.05. تو پہلے کالم میں جا کے تو 2 کو ڈھونڈا, پھر 0.05 جس کالم میں ہے اس کالم کو ڈھونڈا, پھر انٹرسیکشن پہ گئے, پھر آپ نے وہاں سے وہ ویلیو پک کی. اور ایک بات نوٹ کریں کہ probability آف ویلیو گریٹر دین, یہ کہا جا رہا ہے, ڈونٹ کنفیوز اٹ ود equal to اور گریٹر دین. نو, اس کیس میں آپ بہت یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ گریٹر دین یہاں پہ یہ آپ کو پروبیبلٹی دی جا رہی ہے. وہ ایریا جو ہے اٹس بیونڈ دیٹ, ریمبر, اس سے دی ایریا از بیونڈ دس زیڈ ویلیو. تو اس وجہ سے وہ ویلیو ول بی گریٹر دین فار این ایکس ویلیو کورسپونڈنگ ٹو دس زیڈ ویلیو. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. زیڈ ویلیوز کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں کہ آپ کی جو ایکس ویلیو ہے اس کو آپ اس سے مین کو سبٹریکٹ کریں اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کریں. جب اس طرح سے کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس پروسیس کو, اس کیلکولیشن کے پروسیس کو فرام ایکس اسٹینڈرڈائزیشن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ جو اسٹینڈرڈ نارمل کرو دیکھی تھی. اسٹینڈرڈ نارمل کرو اس کا مین 0 ہوتا ہے, تو اس شکل میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ویلیو اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے, تاکہ ہم اسٹینڈرڈ نارمل کرو کو استعمال کر سکیں. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. Z indicates how many standard deviations the point is from the mean. یہ آپ سمجھ چکے ہیں بائی دس ٹائم کہ Z سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم مین سے دور ہیں. اٹ may be on the right or it may be on the left. اب سوال, another question for you, very چھوٹا سا سوال کہ find proportion of bags which have weight in excess of 515 grams. کیسے حل کیا جا رہا ہے کہ مین از اکول ٹو 510, اسٹینڈرڈ ڈیویشن دی ہوئی ہے 2.5. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایکس ویلیو سے مین کو نکال رہے ہیں, 515 مائنس 510, یہ 5 بن رہا ہے, ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن وچ از 2.5. تو یہ جواب نکل رہا ہے 2. زیڈ ویلیو از اکول ٹو 2. تو اب پہلے کالم میں جا کے, چونکہ صرف اٹس اونلی 2, تو یو ول فائنڈ دا ویلیو. آپ ڈھونڈیں گے وہاں پہ زیڈ ویلیو کو فرسٹ کالم میں, تو یہ آپ کو 0 جہاں پہ دیا ہوا ہے 0 کے کالم میں آپ ویلیو کو آپ دیکھیں گے, اور یہ آنسر آپ کو مل رہا ہے 0.02275 فریکشنز میں اور 2.28% میں. لیٹ می سے سم ورڈس ہیئر آلسو کہ یہ بڑی ٹپکل سی سچویشن ہوتی ہے کہ جب نارمل ڈسٹریبیوشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں کیلکولیشنز کی جاتی ہیں, تو اس میں ڈائریکٹلی اس طرح سے ہی کیا جاتا ہے کہ جو ایکس ویلیو ہے اس سے مین کو آپ نکال دیں اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کریں, اور جو ویلیو نکلتی ہے وہ آپ کی اسٹینڈرڈائزڈ زیڈ ویلیو ہے, یعنی اسٹینڈرڈائزیشن آپ کر چکے ہیں. پھر اب اس ویلیو کو لے کے آپ نے ٹیبل میں جانا ہے اور ٹیبل میں جا کے تو اس کو ڈھونڈیں جہاں پہ آپ کو مل جائے
تو that value will give you the probability that the value will be greater than this an x value corresponding to the selected z value. یعنی یہاں ذرا نوٹ کریں بات کہ اصل میں بات ہے ایکس ویلیو کی، ریلیٹ کر رہے ہیں زیڈ ویلیو کے ساتھ. ہر دفعہ جب کیلکولیشن کریں گے تو ایکس کو کنورٹ کریں گے زیڈ ویلیو میں، پھر زیڈ ویلیو سے ڈھونڈیں گے پرابیبلٹی، اور پھر بات کریں گے کہ ایکس probability that the value is greater than x is this، جو بھی فگر آپ وہاں سے آپ نے ڈھونڈی ہے، and that will represent the area under the curve to the right of the z value. اب ایک اور ایگزامپل آپ کے لیے، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل. اب وہی سوال الٹ گیا. What percentage of bags filled by the machine will weigh less than 507.5؟ مین دیا ہوا ہے 510 گرام، اسٹینڈرڈ ڈیویشن 2.5. تو کیسے حل کیا جائے گا، اس کو ذرا ڈسکس کریں. اب آپ نے دیکھا کہ سوال الٹا دیا گیا. پہلے سوال تھا گریٹر دین والا، اب سوال آ گیا لیس دین والا. تو لیس دین کو کیسے حل کریں گے؟ یعنی لیس دین میں جب کرنا ہے تو ویلیو آبویسلی لیس دین دا مین. تو جب مین سے نکالیں گے اس کو اور ڈیوائڈ کریں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ تو پتہ لگے گا کہ زیڈ ویلیو از ناؤ مائنس. تو جب یہ مائنس ہو گئی تو اب ٹیبل میں آپ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ مائنس تو ہے نہیں. تو وٹ ڈو آئی ڈو؟ تو اس میں ایک بات ہے جو آپ کو پرہیپس یو نوٹڈ، میں نے ذکر بھی کیا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن از اے سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن، یہ بیل شیپڈ ہوتی ہے. تو جب آپ زیڈ ویلیو نکال لیں ایسے کیس میں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی ویلیو کو ایز پازیٹیو ٹریٹ کر کے تو ٹیبلز میں جا کے ویلیو ڈھونڈی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 halves آف دس probability distribution آر exactly the same. یہ اسٹینڈرڈائز ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے دونوں ہاف بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور جو ویلیوز وہاں پہ دی گئی ہیں وہ پلس زیڈ ویلیوز کے اگینسٹ پرابیبلٹیز کی ویلیوز ہیں. تو اگر آپ مائنس ویلیو کو لے کے مائنس کو ڈسریگارڈ کریں اور ڈائریکٹلی وہ ویلیو ڈھونڈ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیٹ دا پرابیبلٹی کین بی اپلائڈ ڈائریکٹلی ٹو دا لیفٹ آف دا مین. کہ آپ کہہ سکیں گے وہاں پہ کہ ویٹ از دا پرابیبلٹی از دیٹ دا ویٹ از لیس دین دس ویلیو. تو آئیے دیکھیں یہ کیسے اپلائی ہوا. سولوشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں زیڈ ویلیو ہم نے نکالی 507.5 minus 510 divided by 2.5. آنسر از -1. تو اب ہم بجائے اس کے -1 تو ہے نہیں تو +1 کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جو ایریا انڈر دا کرو ہے وہ نکل رہا ہے 0.158 فریکشن میں، وچ مینس کہ 15.8%. تو ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ 15.8% بیگس وے لیس دین 507.5 grams. تو آپ نے دیکھا کیسے یہ بڑی آسانی سے یہ کیلکولیشن بھی ہو گئی. آئیے اگلا سوال دیکھیں. اب ایک اور آپ کو بتایا جا رہا ہے واٹ از دا پرابیبلٹی دیٹ اے بیگ فلڈ بائی دا مشین ویز لیس دین 512 grams. تو یہاں زیڈ ویلیو اسی طرح سے ہم نکال رہے ہیں، بٹ پلیز نوٹ کہ 512 از گریٹر دین دس ٹائم اٹس گریٹر دین دا مین. تو اس میں زیڈ ویلیو نکل رہی ہے 0.8. پھر وہاں ہم جا کے ٹیبل میں 0.8 کو ڈھونڈ کے تو وہاں ہم نے پرابیبلٹی کی ویلیو ہمیں ملی 0.2119. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابیبلٹی دیٹ اٹ ویز مور دین 512 grams، یہ ویلیو ہمیں مل گئی. اب نکالنا تھا واٹ از دا پرابیبلٹی weight less than 512. This was our answer. تو یہ کیسے نکلے گا؟ Before I go through the answer, let me have a word here.
کہ پہلے تو ہم یہ کیلکولیٹ کر چکے ہیں, ہم نے دو کیسز دیکھے کہ رائٹ سائڈ کی ٹیل کا ایریا گریٹر دین کی ویلیو, پھر ہم نے کہا جی لیس دین ہے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے تو رائٹ والے ایریا کے برابر ٹریٹ کر کے تو ویلیو ہم نے نکال لی, اور پھر کہا کہ لیس دین یہ بن رہا ہے. اب ہمیں جو ویلیو دی گئی وہ مین سے زیادہ ہے, تو جب زیڈ ویلیو نکال رہے ہیں تو اصل میں جواب نکل رہا ہے زیڈ ویلیو کا دا ویلیو از گریٹر دین. تو اب ایک طریقہ یہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے کیا جائے گا کہ اس ایریا کو نکالنے کے لیے ٹو دا لیفٹ آف دا زیڈ ویلیو ایسے ہم کریں گے کہ وی ول ڈیڈکٹ دا پرابیلٹی دیٹ دا ویلیو از گریٹر دین دس زیڈ ویلیو. اس کو ہم 1 سے مائنس کریں گے اس وجہ سے کہ ٹوٹل ایریا انڈر دا کرو از اکول ٹو 1. تو اس کیس میں اس وجہ سے یہ اس طرح سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ پرابیلٹی آف گریٹر دین دس زیڈ ویلیو وہ ہم نے نکال لی, اور لیس دین کی ویلیو 1 مائنس دس پرابیلٹی, اس طرح سے یہ نکالا جا رہا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اصل میں جو پرابیلٹی نکلی تھی ایریا انڈر دا رائٹ ٹیل وہ تھا 0.2119. تو ایک 1 سے جب اس کو ڈیڈکٹ کریں گے تو 0.7881 پرابیلٹی کا کیا مطلب ہے کہ دیٹ دا ویٹ ول بی لیس دین 512 گرامز. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں زیڈ ویلیو کیسے استعمال ہو رہی ہے, اور سیکنڈلی ہم نے اس کو ایز ایگزاسٹو ایونٹ ٹریٹ کیا, اور جس وجہ سے ہم ویٹ لیس دین اور گریٹر دین دونوں کو جب ملائیں گے تو وہ ایکول ٹو 1 ہو جائے گا. تو آئیے آگے چلیں. اب یہاں ایک اور ایگزامپل, اور تھوڑا سا اور اس میں کمپلیکیٹنگ فیکٹر آ گیا کہ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ واٹ پرسنٹیج آف بیگز وے بٹوین 512 اینڈ 515. تو اس کو کیسے حل کریں گے, یعنی نوٹ کیجئے سوال کی نیچر کہ اب آپ سے کہا جا رہا ہے 2 لمٹس دے دی گئیں, ایک پہلی لمٹ ایک دوسری لمٹ, پھر اس 2 لمٹس کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ بتائیے کہ واٹ از دی پرابیلٹی. تو کیسے نکلے گا یہ, اگر آپ اس کرو کو ڈرا کریں کاغذ پہ اور یہ دونوں زیڈ ویلیوز مارک کریں اور لائنز ڈرا کر لیں ورٹیکل, تو صاف ظاہر ہے کہ ایریا ان دو زیڈ ویلیوز کے درمیان والا ہمیں چاہیے. تو ہم اس کو کیسے نکال سکتے ہیں کہ پہلی زیڈ ویلیو جہاں پہ گریٹر دین والی پوزیشن ہے اس سے ہم اس ٹیل کا ایریا نکال لیں, دیٹس 1 پارٹ, پھر دوسرا لیفٹ والا وہ ایریا نکال لیں. تو یہ دونوں پرابیلٹیز اگر آپ ایڈ کر لیں, چونکہ یہ دونوں پرابیلٹیز will give you the values beyond the z value on the right side and also on the left side. تو مڈل والا جو پارٹ ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس ویٹ کے درمیان کیا پرابیلٹی ہے, وہ اس طرح سے آپ کو بڑی آسانی سے نکل آئے گی کہ 1 میں سے آپ وہ دونوں ایریاز کے سم کو مائنس کر دیں. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اور دیکھیں کیسے ہوا. تو یہ ادھر جس طرح سے زیڈ ویلیو پہلی ٹوٹل, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈائریکٹلی کر دیا گیا کہ زیڈ ویلیو 0.8 اور Z2, آئی ایم ناٹ گوئنگ تھرو دا ڈیٹیلس ناؤ, یہ کئی بار ہم کر چکے ہیں. 2 کی بھی فگر وہی ہے, یہ پہلے سوالوں میں ہم کر چکے ہیں. پھر پرابیلٹیز بھی آپ کے سامنے ہیں 0.2119 اور 0.02275. اب اصل میں اس طرح سے ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے 512 ایز یو نوٹ کہ یہ مین سے اصل میں اٹ از گریٹر دین دا مین. اگر یہ ویلیو مین سے کم ہوتی 512 تو پھر وہ جو میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں دونوں فگرز کہ آپ ان کو ایڈ کر کے درمیان والی ویلیو نکال لیتے. اب یہاں صورتحال کیا ہے کہ یہ 512 از گریٹر دین دا مین. تو یہاں پہ ایریا اسی طرح سے نکلے گا کہ پہلی جو پرابیلٹی ہے جو ایک ویلیو کی پرابیلٹی ہے 512 از ایریا 1, اس میں سے دوسرے ایریا کو نکالا جا رہا ہے اور وہ اس میں پرابیلٹی وہ آ رہی ہے. اور یہ کیوں اس طرح سے کیا گیا, لیٹ می ایکسپلین دس آلسو. کہ آپ نوٹ کیجئے کہ ٹو دا رائٹ آف دا مین دونوں ویلیوز ہیں Z1 اور Z2,
تو Z2 کی جو پرابیبلٹی نکلے گی ایریا انڈر دا کرو، اٹ از ویری کلیئر کہ اس میں وہ پرابیبلٹی بھی شامل ہے جو ایریا انڈر دا کرو کورسپونڈنگ ٹو Z1 اور نکال رہے ہیں. سو obviously you will subtract the area under the curve corresponding to Z2. یعنی پہلے کیس میں پورا ایریا ہم لے رہے ہیں، ٹیل پوری رائٹ ٹو دی اینڈ، اور دوسرے کیس میں جو ٹیل کا ایریا ہے اس کو سبٹریکٹ ہم کر رہے ہیں. اور یہ بالکل آپ کو اف یو ڈرا دا فگر تو آپ کو بالکل یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایسی سچویشن میں آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے. اینڈ ریمبر وہ دوسری بات جو میں نے ایکسپلین کی تھی، آلدو سوال وہ نظر نہیں آیا، کہ اگر ویلیو چھوٹی ہوتی مائنس اسمالر ویلیو آن دا لیفٹ سائڈ آف دا مین، تو پھر وہاں پہ ہم اس طرح سے کرتے کہ دونوں جو ٹیلس ہیں ان کے ایریا کو ایڈ کر لیتے اور 1 میں سے مائنس کرتے تو درمیان والا ایریا نکل آتا. اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن میں کیلکولیشنز کتنی آسان ہیں. ہمیں صرف سوچنا یہ ہے کہ Z ویلیو کیسے ورک آؤٹ کرنی ہے. بڑا آسان فارمولا، X ویلیو مائنس مین ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. جب یہ Z ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے تو دین یو کین گو ان ٹو دا ٹیبلس، لک فار دا پرابیبلٹی. سوال کی نیچر کے مطابق پرابیبلٹی کی فارمولیشن، کس طرح سے پرابیبلٹی فائنلی ورک آؤٹ کرنی ہے، وہ آپ نے مختلف اگزامپلس دیکھیں کہ اگر تو بالکل کلیئر کٹ سچویشن ہے، Z ویلیو گریٹر دین مین، تو سمپلی گو دیئر، گیٹ دا ویلیو، دیٹ از دا پرابیبلٹی. اگر آپ کی ویلیو ایسی ہے کہ Z ویلیو از لیس دین دا مین مائنس Z ویلیو آ رہی ہے، تو پھر بھی آپ اس کو پازیٹیو ٹریٹ کر کے تو یو ول گو ٹو دا ٹیبل اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ویلیو. اب اگر سچویشن یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرابیبلٹی بٹوین ٹو ویلیوز، تو اگر یہ ویلیوز ٹو دا رائٹ آف دا مین ہے تو پھر جو دا ویلیو Z ویلیو گیونگ دا گریٹر پرابیبلٹی، اس میں سے دوسری پرابیبلٹی نکالی جاتی ہے. اگر دونوں ویلیوز ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ میں ہیں تو ان کے ایریاز کو ایڈ کر کے تو 1 سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف طریقے کس طرح سے یہ کیلکولیشنز کرنی ہیں. اب یہ ٹیبلز میں جب ہم جا کے کریں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات اگر آپ نارمل ڈسٹ فنکشن کو استعمال کر کے جو ایکسل میں اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ نارمز ڈسٹ فنکشن ہے، نارم انورس کے فنکشنز ہیں، نارمز انورس کا فنکشن ہے کہ انورس آپ وہی بات جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، Z ویلیو الٹا سوال کر رہے ہیں. تو یہ 4 فنکشن مائکروسافٹ ایکسل میں نارمل ڈسٹریبیوشن کے لیے ہیں، جو میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایکسپلین کروں گا، ایک ایک ایگزامپل دکھاؤں گا. لیکن آج کے لیکچر کے بعد ہمارا جو مین ٹریٹمنٹ تھا پرابیبلٹیز کا، وہ ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ دیٹ یو انجوائڈ دس پارٹ آف دا کورس، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ماڈیول 7 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر سے ہم ماڈیول 8 پہ کام شروع کریں گے، جس میں ہمارا سب سے پہلا سیمپلس ڈسٹریبیوشن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس ایشورنس کے ساتھ کہ آپ لائک آلویز دیٹ یو ول ورک ود دا ورک شیٹس، یو ول لک ایٹ دا ہیلپ فائل، یو ول اسٹڈی دیز کویشچنز سیریسلی. یہ سارے سوال آپ کریں گے. میں آج کے لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس، آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی مینٹل جمناسٹکس ہم نے کی، کتنا دلچسپ ہماری یہ ڈسکشنز رہیں. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. ورک شیٹس پہ کام کرتے رہیے. السلام علیکم. خدا حافظ.